السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اس سے پہلے کی ویڈیو میں، اس سے پہلے کی کلپ میں آپ کے سامنے یہ چیز کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے۔ آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ صدقۃ الفطر کن چیزوں کے ذریعے سے ہمیں کتنا ادا کرنا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ صدقۃ الفطر 4 چیزوں کے ذریعے عام طور پہ ادا کیا جاتا ہے: گیہوں گندم کے ذریعے، اسی طرح سے جو کے ذریعے، اسی طرح سے کشمش کے ذریعے، اسی طرح سے کھجور کے ذریعے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر ہمیں وسعت دی ہے تو ہم صرف گیہوں کے اوپر میں اکتفا نہ کریں۔ ہمارے یہاں مزاج بن گیا ہے کہ بس لوگ گیہوں کے اوپر میں اکتفا کر لیتے ہیں، اور مالدار بھی جو وہی ریٹ میں دیتا ہے اسی کے ذریعے اپنی صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے، اور غریب بھی اسی کے ذریعے صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے۔ حالانکہ اس کے اندر میں فرق ہونا چاہیے۔ یہ تو بات الگ ہے کہ مالدار بھی اگر ادا کرے تو بھی ہو جائے گا، غریب ادا کرے تو بھی ہو جائیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے ذریعے صدقۃ الفطر ادا کریں جس میں غریبوں کا جو زیادہ فائدہ۔ تو غریبوں کا فائدہ گیہوں کے مقابلے میں، گندم کے مقابلے میں جو میں زیادہ ہے، جو کے مقابلے میں کھجور میں زیادہ ہے، کھجور کے مقابلے میں کشمش میں زیادہ ہے۔ لہٰذا ہمیں جو ہے ان چیزوں کے ذریعے جو ہے صدقۃ الفطر ادا کرنے کی جو فکر کرنا چاہیے جن میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان گیہوں کے ذریعے ادا کرنا چاہے تو کیا قیمت دے، کتنا ادا کرے، اور اگر جو کے ذریعے ادا کرنا چاہتا تو کتنا دے، کھجور کے ذریعے ادا کرنا چاہتا تو کتنا دے، اور کشمش کے ذریعے ادا کرنا چاہتا تو کتنا دے۔ تو اس بات کو اچھے سمجھ لیجئے کہ اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو بالکل طے نہیں کیا جا سکتا کہ کس چیز کی کتنی قیمت ہے اور کتنا دینا ہے۔ ہمیں ہر علاقے کے اعتبار سے اس سلسلے میں جو فرق ہوتا ہے، لہٰذا اب اس بات کو سمجھ لے کہ 2.25 کلو گیہوں ہمارا، اگر کوئی انسان گیہوں سے ادا کرنا چاہتا ہے تو کتنا دینا ہے؟ 2.25 کلو گیہوں۔ زیادہ زیادہ آپ 2 کلو دے دیں، آپ جتنی قیمت اوپر جتنا زیادہ دینا چاہے دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم اپنے علاقے کے اندر میں، اپنی بستی کے اندر میں، آپ مارکیٹ کے اندر میں جا کر گیہوں کا ریٹ معلوم کریں کیا کلو ہے۔ اگر وہ 30 روپے کلو ہے تو آپ 2 کلو گیہوں کی قیمت دے دیں، آپ 60 روپے دے دیں آپ، اور اگر وہ 40 روپے کلو ہے تو آپ 2 کلو گیہوں کی قیمت 80 روپے دے دیں۔ جتنا چاہے دینا چاہے اوپر دے سکتے ہیں۔ یہ کم سے کم مقدار علماء کرام کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے یہ کم سے کم مقدار ہمارے سامنے طے کر کے بتا دی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اتنا ہی دینا، ہم جتنا زیادہ دینا چاہے دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ 60 روپے بہرحال طے کر دیے گئے ہیں، تو اگر کوئی انسان 60 روپے ادا کرے تو بھی جو ہے ہو جائے گا ایک آدمی کا فطرہ۔ تو بہرحال گیہوں کے ذریعے سے 60 روپے، اور اگر جو کے ذریعے دینا ہے تو 210 روپے۔ 210 روپے جو ہے جو کے ذریعے ادا کرنا ہوگا ہمیں فطرہ کے لیے۔ تو لہٰذا کوئی انسان اگر اس کے اوپر زیادہ دینا چاہے، کوئی 250 روپے دینا چاہے تو بھی جو دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ کم کے لیے جو ہے وہ کم سے کم 210 روپے جو ہے وہ جو کے ذریعے ادا کریں گا ایک آدمی کا فطرہ۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی انسان کھجور کے ذریعے ادا کرنا چاہتا ہے تو 420 روپے، 3.5 کلو جو اور کھجور اور کشمش، یہ تینوں جو ہے 3.5 کلو کی قیمت کیا ہے بازار کے اندر میں، مارکیٹ کے اندر میں کیا اس کی قیمت بن رہی ہے، وہ ہمیں جو ہے ادا کر دینا ہے۔ تو 3.5 کلو کھجور کی قیمت 420 روپے، جو میڈیم کھجور آتے ہیں تو وہ ان کی قیمت جو ہے آپ دے دیں، تو یہ ایک آدمی کا فطرہ بنے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم کشمش کے ذریعے دینا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں وسعت دی ہے تو ہم ضرور آپ ان چیزوں کے ذریعے ادا کریں۔ تو اگر ہم کشمش کے ذریعے ادا کرنا چاہتے ہیں تو کشمش کی قیمت ہے 840 روپے، اور کسی علاقے کے اندر میں 910 روپے ہیں، 920 روپے ہیں۔ تو بہرحال جہاں بھی جس کی جو علاقے کے اندر میں جو ریٹ ہو اس اعتبار سے جو ہمیں ایک آدمی کا فطرہ ادا کرنا ہے۔ ہم جا کر معلوم کر لیں کہ کشمش کی کیا قیمت ہے۔ ہمارے علاقے کے اندر میں، تلنگانہ کے اندر میں اس کو جو طے کیا گیا ہے، اللہ رب العزت جزائے خیر دے علماء کرام کو، مفتیان کرام کو، انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے طے کیا ہے اور اس کو جو وضاحت کیا ہے کہ اس وقت جو کشمش کی جو قیمت انہوں نے لوگوں کی آسانی کے لیے طے کر دیا ہے کہ 840 روپے۔ لیکن اگر کہیں قیمت زیادہ ہو، کسی علاقے کے اندر میں زیادہ ہو، تو اس اعتبار سے وہ علاقے والے جو ہے وہ ادا کریں۔ بہت سارے علاقوں کے اندر میں 910 روپے ہے، کسی علاقے میں 920 روپے ہے، تو اس اعتبار سے جو لوگ اس کو ادا کریں۔ کہیں پر جو ہے 1000 روپے ہے تو 1000 روپے کے اعتبار سے ایک انسان کا جو فطرہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ بات آپ حضرات کے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ صدقۃ الفطر کن چیزوں کے ذریعے ادا کرنا ہے اور کتنا کتنا ادا کرنا ہے۔ تو بہرحال میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جن کو وسعت دی ہے وہ صرف گیہوں کے اوپر اکتفا نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے اگر ان کو وسعت دی تو گیہوں کے علاوہ جو کے ذریعے سے، اگر اللہ رب العزت نے اور وسعت دی ہے
تو کھجور کے ذریعے سے، اور وسعت دی ہے تو کشمش کے ذریعے سے جو ادا کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو اس میں بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ لہذا خوش دلی کے ساتھ ہم خرچ کریں، بار بار یہ سب موقع نہیں آتے ہیں، لہذا خوش دلی کے ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے ادا